الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جیسے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے۔ یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی پاگل پن میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جایا کرتے، بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا تو بھی اسے مرد ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں بھیجا جاتا تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کا کلام سن سکیں اور اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب اور اسود بن عبد یغوث اور حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کو پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے اور ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہ بند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔
عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسی طرح اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے قتل کیا، اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قل سیروا فی الارض، تم فرما دو زمین میں سیر کرو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ یہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ، اس سے معلوم ہوا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ سفر کر کے مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور اس کے دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اگر اس حدیث کے یہ معنی کیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے، یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد کے لیے، علم دین طلب کرنے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں بلکہ جائز اور مستحسن ہے۔